بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بات کر رہے تھے جی آر سی کی، اور جی آر سی میں ہم بات کر رہے تھے کہ پرائمریلی یہ 4 قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں ڈومینز ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں جس میں ٹریننگ اینڈ اویئرنیس بھی آ جاتی ہے، لیکن مین جو ہے پالیسی، رسک اسیسمنٹ، آئی ایس ایم ایس یعنی انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم، آئی ٹی آڈٹ. تو ابھی ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں پالیسیز. یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ پالیسیز، پروسیجرز اینڈ گائیڈ لائنس کیا ہوتی ہیں. تو ایک ریکیپ ہے. Policies establish overarching goals and responsibilities, or procedures provide detailed step-by-step instructions for implementation of those goals, or guidelines offer additional recommendations and best practices for achieving desired goals. پالیسیز اور پروسیجرز یہ مینڈیٹری ہوتے ہیں، اور گائیڈ لائنز جو ہوتی ہیں وہ بیسکلی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. پالیسی کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، یا پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اس سلائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اے فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ دیٹ آؤٹ لائن رولس، procedures and standards that an organization must adhere to in order to maintain compliance with relevant laws, regulations, industry best practices. تو جس طرح ہم نے دیکھا پچھلی سلائڈ میں کہ پالیسیز، پروسیجرز، گائیڈ لائنز اور ایک اسٹینڈرڈ بھی ہوتا ہے بیچ میں ٹرم. پالیسیز، پروسیجرز اور اسٹینڈرڈ یہ مینڈیٹری ہوتے ہیں. پالیسی ایک اوور آل اسٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے، پروسیجر اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز ہو سکتی ہیں. پالیسی یہ ہو سکتی ہے کہ an organization must implement incident response mechanism. کوئی بھی سائبر سیکورٹی انسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا انسیڈنٹ رسپانس میکنزم اسٹیبلش کرے آرگنائزیشن. اور پروسیجر کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشنز ہو سکتی ہیں، اور گائیڈ لائنز کچھ ایڈیشنل ریکمنڈیشنز ہو سکتی ہیں. اسی طرح کوئی آپ نے پاسورڈ کا کوئی اسٹینڈرڈ ڈیفائن کر لیا تو وہ ایک اتنے لینتھ کا ہوتا ہے، اس کو اسٹینڈرڈ کی کیٹیگری میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. پرپز آف پالیسی کیا ہوتا ہے؟ compliance, to ensure that actions align with the legal requirement and ethical standards or internal regulations. Guidance, they provide clear direction on what is expected or required in a certain situation. Communication, they communicate organization values, priorities and expectations to stakeholders. Consistency, they promote uniformity in decision making and behavior across an organization or society. Risk management, they help mitigate risk by establishing protocols for handling potential issues or crises. اور انفارمیشن سیکورٹی پالیسی کیا ہوتی ہے؟ سمپلی رولس فار پروٹیکشن آف انفارمیشن ایسٹس. یہ انفارمیشن سیکورٹی پالیسیز ہوتی ہے. ایسٹ کو ہم فارملی ڈیفائن کریں گے جب ہم رسک اسیسمنٹ کریں گے. اٹ انشورس کمپلائنس ود ریلیونٹ لاز، ریگولیشن اینڈ انڈسٹری اسٹینڈرڈز سچ ایز GDPR, HIPAA, PCI DSS, NIST, پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ، نیشنل سائبر سیکورٹی پالیسی 21. ان کو بھی ہم دیکھیں گے ان ڈاکومنٹس کو. کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں پالیسی میں، جس طرح مسٹ، ریکوائرڈ اور شیل. اگر یہ ایک کی ورڈ یوز ہو رہا ہے کہ آرگنائزیشن یا کمپنی کا نیم، کوئی ABC کمپنی مسٹ ہیو انسیڈنٹ رسپانس میکینزم، تو یہ ایبسولوٹ ریکوائرمنٹ ہو، یعنی آپ کو یہ لازمی کرنا پڑے گا. مسٹ ناٹ، شیل ناٹ بالکل پروہیبٹڈ ہے، ایبسولوٹلی پروہیبٹڈ کے لیے یوز ہوتے ہیں. شوڈ ہوتی ہے ریکمینڈڈ. ریکمینڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہ نہیں کرتے تو آپ کے پاس کوئی جسٹیفائبل ریزن ہونی چاہیے نہ کرنے کی. اسی طرح شوڈ ناٹ ریکمینڈڈ ہے کہ آپ نے یہ نام نہیں کرنا، اور آپ اگر وہ کرتے ہیں تو آپ کو پھر کوئی جسٹیفائبل ریزن ہونی چاہیے آپ کے پاس کرنے کی. تو یہ کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں پالیسی میں جو یوز ہوتے ہیں. جنرلی پالیسی کانٹینٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ورژن ہسٹری ہوتی ہے، اس کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، پرپز کیا ہوگا، اسکوپ کیا ہوگا، رولز یا رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی، پالیسی کی ڈیفینیشنز کچھ ہیں وہ ہوں گی، ایکسیپشنز کس کو دینی ہے، سائننگ اتھارٹی کیا ہوگی. تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں ایک کسی سیمپل پالیسی کو. یہ NHS کی ایک پالیسی میں نے ڈاؤن لوڈ کی تھی. NHS کی انفارمیشن سیکورٹی پالیسی، NHS نیشنل ہیلتھ سروس انگلینڈ کی ہے. اور اس کی کیوں ڈاؤن لوڈ کی تھی کہ یہ بہت زیادہ سائبر اٹیک ان پہ آتے رہے. ابھی بھی آیا ہوا تھا جو وانا کرائے فیمس تھا، اس میں بھی یہ سب سے زیادہ افیکٹو تھے، ان کے پورے آپریشنز بند ہو گئے تھے. تو میں نے یہی سوچ کے کہ انہوں نے یقیناً کوئی تھوڑی بہتر اس میں پالیسی فریم کی ہوگی.
آپ دیکھیں جی پالیسی سٹارٹ ہو رہی ہے، انفارمیشن سیکورٹی پالیسی ہے، اس میں ورژن نمبر ہے V2.0، سیکنڈ ورژن، فرسٹ پبلشڈ اپڈیٹڈ اونلی if this is applicable, prepared by corporate information governance، ڈاکومنٹ نمبر ہے، ایشو ڈیٹ آ رہی ہے اس کے اندر، ورژن نمبر آ رہا ہے، نیکسٹ ریویو ڈیٹ ہے کہ جب اس نے ریویو ہونا ہے، ڈاکومنٹ کا نیم آ گیا، آتھر آ گیا، پبلیکیشن ڈیٹ آ گئی، ٹارگیٹ آڈینس آل NHS انگلینڈ امپلائیز، ان کے اوپر یہ اپلیکیبل ہے۔ تو یہ چند چیزیں آپ کی پالیسی ڈاکومنٹ میں پہلے، پھر اس کے یہ کانٹینٹس ہیں، انٹروڈکشن ہے، بیک گراؤنڈ ہے، تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ NHS England is a public body with information processing as a fundamental part of its purpose. It is important, therefore, that the organization has clear and relevant information security policy. The purpose of NHS England information security policy is to protect to a consistently high standard all information assets. یہ کچھ اس نے بزنس بینیفٹ، ایم کیا ہے اس کا؟ The aim of NHS England's information security policy is to preserve confidentiality, integrity and availability، جو ہم نے 3 words پڑھے تھے۔ Access to data shall be confined to those with appropriate authority. Information shall be complete and accurate. All system assets and networks shall operate correctly according to specifications. Or information shall be available and delivered to the right person at the time when it is needed. تو یہ اس کا aim ہے۔ پھر یہ اس کے objectives دکھائے گئے ہیں۔ All members or staff are aware of their roles. Scope کیا ہے اس کا؟ Staff of the following areas are within the scope of this document. Staff working in or on behalf of NHS England، یعنی آپ نے scope define. This includes contractor, temporary staff, embedded staff, all permanent employees. NHS England commission support، یعنی جو جن پہ وہ applicability point of view سے اس نے scope لکھا۔ پھر رولز اینڈ رسپانسبلٹی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف ایگزیکٹو کا کیا رول ہوگا۔ رسپانسبلٹی فار انفارمیشن سیکورٹی ریزائڈ الٹیمیٹلی ود چیف ایگزیکٹو۔ اس کے بعد سینئر انفارمیشن رسک اونر ایک اپارٹمنٹ ڈیفائن کی ہوئی ہے، از رسپانسبل فار انفارمیشن رسک ود ان NHS اینڈ ایڈوائز دی بورڈ آن افیکٹونیس آف انفارمیشن رسک مینجمنٹ اکراس دا آرگنائزیشن۔ اب رسک مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں وہ ہم پالیسی کے بعد نیکسٹ جو ہمارا ماڈیول ہوگا وہ رسک مینجمنٹ پہ ہوگا، کہ آپ ایسٹس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ان کو اس کی رسک اسسمنٹ کیسے کرتے ہیں، پھر اس کی ایسٹ کی ویلیو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، پھر اس ایک کیسے آپ اس کی میٹیگیشن پلان کیسے بناتے ہیں۔ تو یہ ہمارا یہ پورا رسک مینجمنٹ اسٹریٹجی کا پارٹ ہوتا ہے۔ ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر کی کیا ڈیوٹی ہوں گی، یہ اسی طرح آگے یہ مختلف لوگوں کی ڈیوٹیز بتائی گئی ہیں۔ پالیسی فریم ورک، access control, access to information shall be restricted to user who have an authorized business need to access the information and as approved by relevant officer, IAO something. Computer access control ہے، application access control ہے۔ اب یہ دیکھیں computer access to data system utilities and program source library shall be controlled and restricted to those authorized users who have a legitimate business need. Example اس میں دی ہوئی ہے، سسٹم اور ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر آتھورائزیشن ٹو یوز این اپلیکیشن شیل ڈیپینڈ آن اویلیبلٹی آف اے لائسنس فرام سپلائر، اس طرح کی چیزیں۔ انفارمیشن ایسٹ اونر، IAO تھا انفارمیشن ایسٹ اونر۔ ایسٹ اونر کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم ڈیفائن کریں گے۔ انفارمیشن سیکورٹی ایونٹس اینڈ ویکنیسز، چینج کنٹرول سسٹم، چینج کنٹرول کے بارے میں ٹریننگ اینڈ اویئرنیس ہے اس پالیسی کا۔ پھر دیکھیں ڈسٹریبیوشن پلان ہے کہ دس ڈاکومنٹ میڈ اویلیبل ٹو آل اسٹاف بائی NHS انگلینڈ انٹرنیٹ سائٹ۔ ٹریننگ پلان ہے، مانیٹرنگ ہے۔ تو بیسیکلی کچھ ریفرنسز ہیں اور یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ اویلیبل انہوں نے ساتھ دیے ہوئے، جس طرح یہ جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن ہے اور اس طرح کے مختلف ڈاکومنٹس ہیں۔ تو اس لیکچر کے لیے اتنا ہی۔
پھر یہ اپروول کا سارا تھا پروسیجر تھا. ہمیں باقی چیزیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.